سبھی دوستوں کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اردو ادب۔ ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو عذرائے کرم اسی وقت چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اگر آپ کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوستو، نیٹ پر آج میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ڈپٹی نذیر احمد کا ناول توبۃ النسوء۔ یہ ناول ہمارے سلیبس میں ہے اور توبۃ النسوء میں 12 فصل ہیں، یعنی کہ 12 ابواب فصل کہہ لیجئے، 12 فصل پر مشتمل ہے۔ فصل کے معنی ہیں کتاب یا کلام کا ایک حصہ، جسے ہم باب بھی کہتے ہیں۔ 12 فصل یعنی 12 ابواب پر مشتمل ہے۔ بات ایک ہی ہے، فصل کے معنی غلہ اناج کے بھی ہوتے ہیں، اس لیے توبۃ النسوء میں 12 فصل یا 12 ابواب پر ہے، یا ہم اس طرح سے 12 حصوں پر بھی کہہ سکتے ہیں کہ توبۃ النسوء کتنے حصوں پر مشتمل ہے، تو یہ 12 حصوں پر مشتمل ہے۔ توبۃ النسوء نذیر احمد کا تیسرا ناول ہے جو 1877 میں شائع ہوا۔ دوسرا توبۃ النسوء میں 12 فصل پر مشتمل ہے۔ توبۃ النسوء کا موضوع اولاد کی تربیت ہے۔ 4 نسوء نے اپنی اولاد کی تربیت ٹھیک طرح سے کی تھی۔ توبۃ النسوء میں کلیم شاعرانہ انداز میں گفتگو کرتا ہے۔ مرزا ظاہردار بیگ مکالموں سے عیاریاں و مکاری کرتا ہے۔ مرزا ظاہردار بیگ کا کردار ناول میں جان ڈال دیتا ہے۔ 8واں توبۃ النسوء کے اہم کردار مرزا ظاہردار بیگ، کلیم اور نعیمہ وغیرہ ہیں۔ 9واں پوائنٹ ہے نسوء کی بیوی کا نام کیا ہے، تو فہمیدہ ہے۔ فہمیدہ بھی اس کا کردار ہے۔ اور نسوء کا بڑا بیٹا کون ہے، تو جواب ہے کلیم ہے، جو گھر چھوڑ کر اپنے ایک دوست مرزا ظاہردار بیگ کے گھر چلا جاتا ہے۔ کلیم کا دوست کون ہے، مرزا ظاہردار بیگ ہے۔ 12 ناول توبۃ النسوء میں سچی اسلامی زندگی کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ اولاد کی تعلیم و تربیت کے بارے میں ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اولاد کی محض تعلیم ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی پرورش اس طرح ہونی چاہیے کہ اس میں نیکی اور دینداری کے جذبات بھی پیدا ہوں۔ نذیر احمد نے خود لکھا ہے کہ میں نے یہ ناول ہندو مسلمان سب کے لیے لکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے بہرحال ایک خاندان کا انتخاب ضروری تھا، چنانچہ ایک مسلمان گھرانے کا انتخاب کر لیا گیا۔ شہر میں ہیضہ پھیلا، وہ خود بھی بیمار ہوا۔ اسی دوران نسوء ایک خواب دیکھتا ہے کہ حشر کا میدان ہے، ہر ایک کے اعمال کا حساب ہو رہا ہے۔ اس موقع پر نسوء کی جھولی خالی ہے۔ بیدار ہوا تو وہ اپنے خاندان کی اصلاح پر کمر بستہ ہو گیا۔ نذیر احمد کی ناول نگاری۔ دوستو، نذیر احمد نے ناول بہت سے لکھے ہیں۔ ان کا پہلا ناول ہے مرات العروض، جو 1869 میں شائع ہوا۔ یہ نذیر احمد کا ہی نہیں بلکہ اردو کا پہلا ناول تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بنات النعش ہے، دوسرا ناول جو 1872 میں لکھا۔ توبۃ النسوء تیسرا ناول جو ہمارے سلیبس میں ہے، 1877 میں شائع ہوا۔ فسانہ مبتلا، ابن الوقت، ایامی اور رویائے صادقہ وغیرہ یہ ان کے ناول ہیں۔ دوستو، نذیر احمد کی ناول نگاری پر بھی ہم ذرا سا پڑھ لیتے ہیں، اور یہ نوٹ بہت اچھا ہے، آپ اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کر لیجئے گا، تحریر کر لیں۔ ناول نگاری میں نذیر احمد ممتاز حیثیت کے مالک ہیں۔ ان سے پہلے اردو میں قصے کہانیاں لکھی جاتی تھیں، ان میں جن دیو پریاں، بادشاہوں، شہزادوں اور شہزادیوں کے قصے لکھے جاتے تھے جو فرضی ہوتے تھے، مگر نذیر احمد نے اپنے ناولوں میں زندگی کے جیتے جاگتے مرقع کھینچ دیے ہیں۔ نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ ان کے تمام ناول مقصدی ہیں، یعنی کسی نہ کسی مقصد کے لیے وہ اپنے ناول لکھتے تھے۔
اپنے ناولوں میں نذیر احمد نے لڑکیوں کی اصلاح اور گھریلو زندگی کو اپنا خاص مقصد بنایا ہے۔ ان کی سب سے بڑی کامیابی تعلیم، دینداری اور اصلاح معاشرت ہے۔ نذیر احمد کی تمام ناولیں اخلاقی ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، امید کرتا ہوں کہ میں جو آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے گا اور انشاءاللہ آپ کو زیادہ لکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ نذیر احمد نے پہلا ناول مرات العروس لکھا جو اردو کا باقاعدہ پہلا ناول کہلایا۔ دوسرا ناول بنات الناش لکھا۔ یہ دونوں ناول اپنی لڑکیوں کے لیے لکھے۔ پہلا ناول دو سگی بہنوں اکبری اور اصغری کا قصہ ہے۔ ان میں ایک ہوشیار اور دوسری سلیقہ مند ہے، دوسری بد مزاج، اور دوسری ناول میں ایک نکمی، ناکارہ اور بد مزاج لڑکی کا ذکر ہے۔ تیسرا ناول توبۃ النسوء 1877 میں شائع ہوا۔ اس ناول میں سچی اسلامی زندگی کی تعلیم دی گئی ہے۔ فسانہ مبتلا میں دکھایا گیا ہے کہ ایک وقت میں کئی شادیاں کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اس میں بیوہ عورتوں کے دوسرے نکاح کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نذیر احمد کے تمام ناول مقصدی اور اصلاحی ہیں۔ ان کے ناولوں کا عام موضوع تعلیم اور دینداری ہے۔ نذیر احمد کے ناولوں کا سب سے بڑا کارنامہ اصلاح معاشرہ ہے۔ نذیر احمد نے توبۃ النسوء میں دکھایا ہے کہ نسوء اپنے خاندان کی اصلاح کا بیڑا اٹھاتا ہے۔ اس کی عقل مند بیوی فہمیدہ اور اس کے فرما بردار بیٹے بیٹیاں اس سے پورا تعاون کرتے ہیں، مگر اس کا بڑا بیٹا جو کلیم ہے، کلیم گھر چھوڑ کر اپنے ایک دوست مرزا ظاہر دار بیگ کے گھر چلا جاتا ہے اور بری حالت میں لوٹتا ہے اور بالآخر مر جاتا ہے۔ ابن الوقت میں یہ دکھایا گیا ہے کہ انگریزیت کے دلدادہ ایک ہندوستانی کو کن کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ فسانہ مبتلا میں یہ دکھایا گیا ہے کہ بیک وقت کئی شادیاں کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ایامہ بھی ایک اصلاحی ناول ہے۔ اس میں بیوہ عورتوں کے دوسرے نکاح کی ضرورت بیان کی گئی ہے۔ نذیر احمد کے تمام ناول مقصدی ہیں، یعنی وہ ناول لکھنے سے پہلے اپنے سامنے کوئی واضح مقصد رکھتے تھے۔ کوئی ناول اس غرض سے لکھا گیا کہ انگریزیت اختیار کرنے کی خرابیاں دکھائی جائیں، اس لیے جہاں موقع ملتا نذیر احمد نصیحت کے انبار لگا دیتے ہیں۔ مکالمہ نگاری۔ مکالمہ نگاری میں نذیر احمد کو ایسی مہارت حاصل ہے کہ کم ناول نگاروں کو ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر طبقے کے لوگوں سے ان کا واسطہ رہا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ کس کی زبان سے کیا مکالمے ادا ہو سکتے ہیں۔ انسانی نفسیات سے وہ اچھی طرح واقف تھے۔ مکالموں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان مکالموں کا ادا کرنے والا کون ہے، کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا کیسا مزاج ہے۔ مرات العروس اور بنات الناش ان کے ابتدائی ناول ہیں۔ ان کی تصنیف کے وقت تک نذیر احمد کو ناول نگاری کے فن پر پوری طرح عبور حاصل نہیں ہوا تھا، مگر مکالمہ نگاری پر اس وقت بھی انہیں پوری گرفت حاصل تھی۔ اس کا ثبوت اکبری اور اصغری کے مکالمے ہیں، یعنی اکبری بڑی بہن ہے اور اصغری جو چھوٹی ہے، جو پہلا ناول مرات العروس میں یہ کردار پیش کیے ہیں، جن سے ان کی عادات و اطوار پر روشنی پڑتی ہے۔ یہ دونوں بہنیں اور بنات الناش کی حسن آرا اور محمودہ بالکل وہی مکالمے ادا کرتی ہیں جو اس زمانے کی عورتوں کی زبان سے نکل سکتے تھے۔ توبۃ النسوء میں کلیم شاعرانہ انداز میں گفتگو کرتا ہے۔ مرزا ظاہر دار بیگ کے مکالموں سے عیاری و مکاری عیاں ہے۔ ابن الوقت اور حجت الاسلام کے مکالمے ذرا طویل سہی مگر دلچسپ ہیں۔ فسانہ مبتلا میں میر متقی کی آمد پر بھانڈ جو طنزیہ گفتگو کرتے ہیں وہ بے حد دلچسپ ہے۔ مبتلا کی بیوی غیرت بیگم ہریالی کی بارے میں کہتی ہے، یہ ہریالی بہن گھر والی ہے، یہ بیوی ہے، یہ میری شوکن ہے، میں رانڈ ہوں، یہ سہاگن ہے، میں لونڈی ہوں، یہ بیگم ہے، میں چڑیل ہوں،
یہ حور ہے، یہ میاں کی لاڈو ہے، یہ میاں کی چہیتی ہے، یہ میاں کے کلیجے کی ٹھنڈک ہے۔ یہ ناول کے الفاظ ہیں۔ نذیر احمد مکالمہ نگاری میں بے حد مہارت کا ثبوت دیتے ہیں۔ عورتوں کی گفتگو بالکل اس طرح دکھائی ہے کہ اس سے زیادہ فطری انداز کا تصور ممکن نہیں۔ مکالمے اکثر طویل ہیں کیونکہ ان میں سے اکثر کی زبان سے مصنف کے اصلاحی خیالات ادا ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود نذیر احمد کے مکالمہ لاجواب اور ان کے ناولوں کی جان ہے۔ ظرافت میں بھی نذیر احمد پیچھے نہیں ہیں۔ مولوی صاحب کے مزاج میں بلا کی ظرافت تھی۔ اس ظرافت نے ان کے ناولوں کو حد درجہ دلچسپ بنا دیا ہے۔ جگہ جگہ ظرافت کی پھلجھڑیاں سی چھوڑتے چلتے ہیں اور اس ظرافت کے ذریعے قاری کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ بار بار چٹکلے سنا کر پڑھنے والے کو ہنساتے ہیں۔ توبۃ النسوء میں مرزا ظاہر دار بیگ کے کردار نے جان ڈال دی ہے۔ فسانہ مبتلا میں ظرافت کا خاصا مواد موجود ہے۔ بھانڈوں کی گفتگو سے اس میں مزاج کا عنصر پیدا کیا گیا ہے۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع توبۃ النسوء پر مختصر خلاصہ۔ یہ ناول کا خلاصہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔